بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبه منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج یہ انوار القرآن والسنہ کا سالانہ جلسہ ہے، جن میں جس بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ان کی دستار بندی کی گئی۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے والدین، اساتذہ اور تمام اہل علاقہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے مضامین کو سمجھانے کے لیے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ سٹیج پر آنے سے قبل مجھے بعض احباب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرات کی خواہش ہے کہ تم کھڑے ہو کر تقریر کرو۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے اعصاب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ حضرات کا پہلا جلسہ ہے اور میرا یہ صبح سے تیسرا جلسہ ہے، جبکہ یہ دن میرے گھر کے ہیں اور 3 جلسے بعد کے اور 1.5 گھنٹہ تخصص علماء کا سبق پڑھا کر پھر میں نے 3 جلسے شروع کیے، تو اعصاب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بالکل۔
اللہ گواہ ہے میں کس طرح اپنی طبیعت پہ جبر کر کے سفر کرتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ بس عقیدے کی محنت کی وجہ سے دل نہیں کرتا کہ آدمی ہمت ہار کر بیٹھ جائے، پر دل چاہتا ہے جو دن خدا نے زندگی کے دیے ہیں اس کو عقیدے کے بیان کرنے میں خرچ کر دے۔ یکم سے لے کر 10 یہ پہلے 10 دن میں اپنے علاقے سرگودا کو دیتا ہوں کہ میرے علاقے کا میرے اوپر حق ہے، اور میں بڑے اجتماعات وہاں نہیں کرتا، دن کو سبق پڑھاتا ہوں، اس کے بعد اپنے علاقے کے کام کرتا ہوں، اور مغرب سے عشاء تک ہر روز کسی گاؤں میں درس دیتا ہوں، اور ان کو میں خود کہتا ہوں کہ میری خواہش ہے بڑا مجمع نہ دو، مجھے تھوڑے تھوڑے بندے دو، اپنے گاؤں کے بندے دو، تاکہ مسئلہ سمجھاؤ۔ جتنا بڑا مجمع ہو اس میں نفع عام ہوتا ہے۔ میں حکیم الامت تھانوی کی زبان میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑے مجموع میں نفع عام ہوتا ہے اور چھوٹے مجمع میں نفع تام ہوتا ہے۔ جب مجمع بہت بڑا ہوتا ہے نفع میں عموم تو ہوتا ہے، نفع میں تمام نہیں ہوتا، اور جب تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہو پھر آدمی لفظ بھی دیتا ہے، عقیدہ بھی دیتا ہے، دل کا درد بھی دیتا ہے، اور اپنے مزاج کو بھی منتقل کرتا ہے۔ اپنے علاقے میں محنت کرنے کے لیے علاقے کا حق ہے کہ آدمی ان کا بھرپور ساتھ دے، اس لیے کہ باہر بیان کرنے بہت آسان ہوتے ہیں، علاقے میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ بحمداللہ تعالی ہم نے اپنے علاقے میں کام شروع کیا ہے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ آج کا دن بھی میرا گھر کا تھا، اور سفر کرنے کی وجہ یہ تھی، آج ہمارے یہاں چک بیلی خان راول پنڈی میں، یہ چکوال کے قریب بالکل جیسی یہ جگہ ہے، اسی طرح ایک بہت بڑے مرکز کی آج ہم نے سنگ بنیاد رکھی ہے۔ اس علاقے میں غیر مقلدیت نے مرکز بنایا اور اہل بدعت نے اس علاقے میں کام کیا، ان کی خواہش تھی کہ وہاں مرکز قائم کیا جائے۔ مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح مولانا عبدالغفور ٹیکسلا والے دامت برکاتہم، وہ حضرات بھی تشریف لائے، اور ہم نے غیر مقلدیت کی رد میں دلائل کے ساتھ شان امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس منعقد کی۔ وہ مجمع تھا اور حق تھا کہ ان کے ساتھ آدمی گفتگو کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا صرف آپ محسوس نہ فرمائیں، دل میرا بھی کرتا ہے کہ میں کھل کر کھڑے ہو کر بات کروں، لیکن بس اوقات جب آزاد ساتھ چھوڑ جائیں پھر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ نے آرام کرنا ہے، اور میں نے پھر 3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے۔ صبح میرا تخصص کا سبق ہے، پھر زور کو منڈی باولدین کا جلسہ ہے، پھر شام کو سرگودا 94 کا جلسہ ہے، رات پھر میں نے سفر کر کے گھر جانا ہے، پھر صبح تخصص کا سبق ہے، پھر میں نے لاہور جانا ہے، رات علاقے کا درس ہے، صبح پھر میرا سبق ہے۔ میں ان دوران اپنے اسباق بھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ افراد تیار کریں۔ ابھی آپ مفتی عبدالقریشی صاحب زیدہ مجدو کا بیان سماعت فرما رہے تھے، اس طرح کہ اس وقت میرے پاس 82 علماء اس وقت موجود ہیں جنہوں نے انشاءاللہ شعبان کو میدان کے اندر آ جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات فرمائے اگر مزید 10 سال تک یہ 80-82 علماء ہر سال آتے رہے تو دنیا میں مسلکی نقشہ بدل جانا ہے۔ آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے ورلڈ لیول پہ محنت ہے۔ میں اس وقت کارگزاری سنانے کے لیے نہیں بیٹھا کہ بحمداللہ تعالیٰ بین الاقوامی سطح پہ عقیدے کی جنگ کی شدت اور تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو بات بہت آگے نکلتی ہے۔ آپ کہہ میں چند دن قبل سرگودا انتظامیہ نے مجھے 2 ماہ کے لیے جیل میں رکھا، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں سرگودے کے تاجروں کا، انہوں نے 4تھی رات میری جیل میں گزرنے نہیں دی۔ تجار میدان میں نکلے، روڈ بلاک ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، اور تاجروں نے کہا یہ ہم جیل میں جائیں گے یا یہ باہر آئے گا، اور 4تھے دن اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے باہر لے کر آ گیا۔ آدمی علاقے میں کام کرے نا تو پھر ورکر بنانے نہیں پڑتے، ورکر خود بخود بنتے ہیں، اور قوم اپنا جان اور سب کچھ لڑاتی ہے، آدمی خلوص سے کام کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے میں نے آپ کی خدمت میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے، جو ہمارا مشن اور ہماری سوچ اور فکر ہے۔ اس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد میں نے حدیث مبارک پڑھی جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں آیت اور حدیث کی روشنی میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 صراط مستقیم کیا ہے، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں، نمبر 3
صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ 3 باتیں ذہن نشین فرمائے۔ نمبر 1 صراط مستقیم کیا ہے؟ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات کیا ہے؟ نمبر 3 صراط مستقیم پر چلنے سے اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ نمبر 1 صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے لیے میں ہلکی سی توحید باندھوں گا، پھر صراط مستقیم کا معنی لاؤں گا، اس پر عقائد اور مسائل سے آپ کی خدمت میں مثالیں پیش کروں گا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ بطور توحید کے سمجھیں، دنیا میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے نیچے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جانے کو افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جانے کو تفریط کہتے ہیں، اور حد پہ رہنے کو اعتدال کہتے ہیں۔ آپ نے میرے الفاظ پہ توجہ رکھنی ہے۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے نیچے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ حد سے گزر جائیں تو اس کا نام افراط ہے، حد سے نیچے اتر جائیں تو اس کا نام تفریط ہے، اور حد پر رہیں تو اس کا نام اعتدال ہے۔ حد سے گزرنا بھی غلط ہے، حد سے اترنا بھی غلط ہے، اور حد پہ رہنا یہ ضروری ہے۔ اس کو شریعت کی زبان میں یوں کہیں گے، توجہ رکھنا، کوئی بندہ دین میں کمی کرتا ہے، کوئی بندہ دین میں اضافے کرتا ہے، اور کوئی بندہ کمی بھی نہیں کرتا، اضافہ بھی نہیں کرتا، جو کا تو دین قبول کر لیتا ہے۔ اگر دین میں کمی کر دی جائے اس کا نام الہاد ہے، اور اگر دین میں اضافے کرے اس کا نام بدعات ہے۔ اگر اضافہ بھی نہ کرے اور کمی بھی نہ کرے، اپنی اصلی حالت پر رکھے، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ 3 لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر دین میں کمی کرے اس کا نام الہاد ہے، اگر دین میں اضافہ کرے اس کا نام بدعت ہے، اگر کمی بھی نہ کرے اضافہ بھی نہ کرے، دین کو اپنی اصلی حالت پہ رکھے تو اس کا نام بدعت ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد میں ایک مثال دوں گا، پھر آپ سے فتویٰ لوں گا، اس فتوے کے بعد بات آگے چلاؤں گا، تاکہ کل کو میرے جانے کے بعد چکوال والے، تلا گنگ والے اور لاوا والے یہ نہ کہیں کہ مولانا ریاض گھومن آئے تھے فتویٰ لگا کے چلے گئے تھے۔ میں مفتی نہیں ہوں، فتوے میں دیتا نہیں ہوں، میری عادت ہے میں اپنے اکابر کے فتوے نقل تو کرتا ہوں، اپنی طرف سے فتویٰ کبھی دیتا نہیں ہوں۔ میں ایک جملے پہ اپنے اکابر کے دلائل پیش کروں گا۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک جگہ ہے اور وہ جگہ ایک کنال ہے، اس ایک کنال جگہ پہ مسجد بنی ہے اور مسجد کے ساتھ بازار گزرتا ہے۔ بندے 2 قسم کے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد نہیں یہ بازار ہے، ایک کنال کی مسجد اور ساتھ ایک بازار ہے 10 فٹ کا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ 10 فٹ بھی بازار ہے اور یہ ایک کنال بھی بازار ہے، وہ وجود مسجد کو نہیں مانتا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں یہ ایک کنال بھی مسجد ہے اور یہ 10 فٹ کا بازار یہ بھی مسجد ہے۔ تو ایک نے کمی کی ہے، ایک نے اضافہ کیا ہے، جس نے وجود مسجد کا انکار کر کے مسجد کو بازار کہا، یہ دین میں کمی کرتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو مسجد کو مسجد بھی مانتا ہے اور ساتھ بازار کو مسجد بھی مانتا ہے، یہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ایک نے کمی کی ہے، ایک نے اضافہ کیا ہے۔ لاوا کے دوستوں مجھے تم بتاؤ، ایک بندہ وہ تھا جس نے کہا 10 فٹ کا بازار بھی بازار ہے اور یہ مسجد بھی بازار ہے، ذہن میں ہے نا، 10 فٹ کا بازار بھی بازار ہے اور یہ مسجد بھی بازار ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ ایک کنال بھی مسجد ہے اور یہ 10 فٹ کا بازار بھی مسجد ہے۔ بتاؤ دونوں نے جرم کیا ہے کہ نہیں؟ ایک نے جرم کیا کمی والا، ایک نے جرم کیا اضافے والا۔ مجھے تم یہ بتاؤ ان میں بڑا مجرم کون ہے؟ ایک وہ ہے کہ جس نے بازار کو بھی مسجد میں شامل کیا، اور ایک وہ تھا کہ نہیں جس نے مسجد کو بھی بازار میں شامل کیا، اور ایک نے بازار کو مسجد میں شامل کیا۔ آپ کی نگاہ میں بڑا مجرم کون ہے؟ جس نے مسجد کو بازار کہہ دیا یا جس نے بازار کو مسجد کہہ دیا؟ دونوں جو مجرم ہیں، دونوں تو ہیں، بڑا کون ہے؟ جس نے مسجد کو، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ محنت کرنی کیا چاہیے تھی اور ہم محنت کرتے کیا ہے۔
ہماری توپ کا رخ کدھر ہونا چاہیے تھا؟ ہماری توپ کا رخ ہے کدھر؟ محنت کس بنیاد پہ چلنی چاہیے تھی؟ اور ہم نے محنت کی کیا ہے؟ ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے بازار کو بھی مسجد کہا اور ایک نے مسجد کو بازار کہا۔ آپ سب اتفاق کرتے ہیں بھئی ہے تو دونوں مجرم، لیکن جس نے مسجد کو بازار کہا یہ بڑا مجرم ہے، اور جس نے بازار کو مسجد کہا یہ چھوٹا مجرم ہے۔ یہ دونوں چھوٹے اور بڑے مجرم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے مسجد کو بازار کہہ دیا بھئی اس نے تو ساری مسجد کا انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ 10 فٹ کا بھی بازار ہے، یہ 1 کنال بھی بازار کا حصہ ہے، تیرے پاس بچا کیا ہے؟ اور ایک بندہ وہ تھا، اس نے کہا نہیں یہ 1 کنال کی مسجد تو مسجد ہے، لیکن یہ جو 7 بازار ہے یہ بھی مسجد ہے۔ اس نے کچھ اضافہ کر کے جرم تو کیا ہے، لیکن اس نے کچھ مسجد مان بھی تو لی ہے نا۔ تو جس نے کمی کی ہے اس کو ملحد کہیں گے، اور جس نے اضافہ کیا ہے اس کو مبتدع کہیں گے۔ کمی کا نام الہاد ہے، اضافے کا نام بدعت ہے۔ جرم بدعت بھی ہے، جرم الہاد بھی ہے، لیکن الہاد جرم نمبر 1 ہے اور بدعت جرم نمبر 2 ہے۔ ایک مجرم 2 نمبر کا ہے، ایک مجرم 1 نمبر کا ہے۔ تیری پوری محنت گزر گئی ہے۔ نمبر 2 مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا تھا 1 نمبر مجرم تیری صفوں میں گھسا ہے۔ یہ 2 نمبر مجرم نے کبھی تیرے گھر میں نقب نہیں لگائی، جب بھی نقب لگائی ہے 1 نمبر کے مجرم نے لگائی ہے۔ جب بھی تیرا نوجوان ٹوٹا ہے وہ 2 نمبر مجرم کے پاس کبھی نہیں گیا، وہ جب بھی گیا تو 1 نمبر مجرم کے پاس گیا ہے۔ میں مثال لوں گا تو تجھے بات سمجھ آئے گی۔ تمہارے علاقے میں مبتدع ہوں گے جس کو تو نے مبتدع سمجھا ہے، مجھے تم مثال کے ساتھ، میں چیلنج کے ساتھ کہہ دو، تم مثالوں کو مجھے تلاش کر کے دو۔ یہ فلاں بندہ دیوبند والا تھا لیکن بریلوی ہوا ہے، یہ تجھے مثال نہیں ملے گی، لیکن تجھے ملیں گے۔ فلاں دیوبند والا تھا، یہ مماتی بنا ہے۔ فلاں دیوبند والا تھا، یہ غیر مقلد بنا ہے، یہ تجھے مثال ملے گی۔ تیرے گھر میں جو چوری کی ہے، تیرے گھر میں جس نے ڈاکہ زنی کی ہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں سن لگائی ہے، یہ غیر مقلد لگا رہا ہے، یہ مماتی لگا رہا ہے، بریلوی نہیں لگاتا۔ میں بریلوی کی تائید نہیں کرتا، میں تو اس کو بھی مجرم کہتا ہوں۔ میں کہہ یہ رہا تھا ایک مجرم نمبر 1 ہے، ایک مجرم نمبر 2 ہے۔ مجرم نمبر 2 کے خلاف تیری زندگی گزری ہے، مجرم نمبر 2 کو 1 کو تو نے صفوں میں گھسیڑا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا آج تیرے لیے عذاب، یہ مجرم نمبر 1 بنا ہے، مجرم نمبر 2 نہیں بنا۔ تبلیغی جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے پوری دنیا میں کام کیا ہے، تمہیں کتنے اہل بدعت ملے ہوں گے جو جماعت کی برکت سے تیرے ساتھ جڑے ہیں، لیکن مجھے کتنے وہ ملے ہیں جو تو جماعت میں لایا ہے اور یہ توڑ کے لے گیا ہے۔ تو بریلوی تجھے بندے دے رہا تھا، یہ تیرے بندے توڑ رہا تھا۔ جرم وہ بھی کرتا ہے، جرم یہ بھی کرتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں حجت اللہ فی الارض رئیس المناظری مولانا محمد امین اکاڑوی فرماتے یہ مجرم تو مبتدع بھی ہے، مجرم یہ ملحد بھی ہے، لیکن ان دونوں مجرموں میں کیا فرق ہے؟ ارے ایک وہ ہے جو کچی روٹی ہے اور ایک وہ ہے جو جلی روٹی ہے۔ یہ مجرم نمبر 1 تو جلی روٹی ہے، جلی روٹی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن کچی روٹی کو پکا کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جو کچی روٹی کی مخالفت کرتا ہے اور جلی روٹی کو دسترخوان پہ رکھتا ہے، ارے پہلے اس کا علاج کر پھر اس کا کر۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ توجہ رکھنا، نہیں سمجھ آئی میں سمجھاؤں گا۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے نا، میں نے لگی لپٹی بات نہیں کہنی۔ ابھی تو مولانا نے اعلان کیا ہے، یہ نہ اعلان کرتے اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے اعلان کیا لاوا میں یہ مرکز تو میرا گھر ہے، اس کو تو میں گھر سمجھ کر آتا ہوں۔ آدمی گھر میں تو بات کھلی کھلی کرتا ہے نا، کوئی اور جگہ ہوتی میں کہتا ہاں بھائی بتاؤ کیسا تمہیں بیان چاہیے، میں رعایت کر لیتا۔ یہ تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے اپنے یہ مراکز تو ہم نے بنائے اس لیے اپنے مرکز میں کھلی بات کی جائے۔ اگر ان مراکز میں کھلی بات نہیں کرنی تو مجھے بتا ان مراکز بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ ہم نے تو اس بنیاد پہ مدارس کو کھڑا کیا ہے، عقیدے کی جنگ دنیا میں دلیل کے ساتھ لڑی جائے۔ آپ کبھی سرگودا آنا ہو اب میرے ادارے میں دیکھ لیں، مرکز اہل سنت والجماعت میں کوئی درجہ ہی نہیں ہے، چند بچے میں نے حفظ کے رکھے ہیں، باقی 24 گھنٹے کی محنت ہماری عقیدے پہ چلتی ہے۔ کبھی ایک وفد آیا، کبھی دوسرا وفد آیا، کبھی ایک کورس چلا، کبھی دوسرا کورس چلا۔ ہم نے تو
عقیدے کی جنگ کی بنیاد رکھی ہے. کہ توجہ رکھنا, میں نے کہ ایک مجرم نمبر 1 ہے, ایک مجرم نمبر 2 ہے. ایک نے کمی کی ہے, ایک نے اضافہ کیا. کمی کرنے والے کا نام الہاد ہے, اضافے کا نام بدعت ہے. اور کمی اور اضافہ نہ کرے تو اصل دین کو شکل میں پیش کرے, اس کا نام صراط مستقیم ہے. اس کے میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات ذرا کھلے. دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو وجود خدا کے قائل نہیں ہے, ہم خدا کو مانتے ہی نہیں ہے, ان کو دہریہ کہتے ہیں. اس کی مثال تجھے چائنا میں ملے گی. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے لیکن ایک خدا نہیں کئی خدا مانتا ہے, اس کو مشرک کہتے ہیں. اس کی مثال تجھے ہندوستان میں ملے گی, پاکستان میں بھی مل جائے گی. ایک بندہ وہ جو وجود الہ کا قائل نہیں ہے, یہ الہاد ہے, کمی کرتا ہے. ایک بندہ جو وجود الہ کے ساتھ تعدد الہ کا قائل ہے, یہ بدعت ہے. اس بدعت کا معنی اضافہ ہے کہ یہ نہ کہنا اس نے مشرک کو بدعتی کہہ دیا, نانا اس کا مطلب اضافہ ہے. میں لغت پہ بات کر رہا تھا تو ایک وہ جو وجود الہ کو نہیں مانتا یہ الہاد والا ہے, اور جو کئی خداؤں کو مانتا ہے یہ بدعات والا ہے. اور جو خدا ایک مانے اور دوسرے کی نفی کرے یہ صراط مستقیم والا ہے. ہم کہتے ہیں خدا ایک مانتے ہیں, دوسرے خدا کی نفی کرتے ہیں. قرآن نے خود اعلان کیا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تم نے ایک کو ماننا ہے اور دوسرے کی نفی کرنی ہے. اور ایک کو مان کے دوسرے کی نفی کیوں کرنی ہے؟ لاوے والے میرے 2 جملے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. ہم نے ایک کو مانا ہے, اگر ایک کو نہ مانا جائے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے, اور دوسرے کی نفی نہ کی جائے تو دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے. ایک خدا کو مانا جاتا ہے نظام بنانے کے لیے, اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے. ایک خدا کو مانتے ہیں نظام کو بنانے کے لیے, اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے. میں مثال دوں گا تجھے بات سمجھ آئے, مثال لے کر بات سمجھنا. مثلا اگر ایک مدرسہ ہے, ایک مسجد ہے, اس کی کوئی انتظامیہ نہیں ہے, وہ مدرسہ کبھی بنا نہیں کرتا, بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. اگر مسجد بنی ہے اس کی انتظامیہ ضروری ہے. انتظامیہ کا معنی 50 بندے نہیں ہے, انتظامیہ ایک فرد کی بھی ہو سکتی ہے, انتظامیہ 10 کی بھی ہو سکتی ہے. اگر انتظامیہ نہیں ہوگی تو امام رکھے گا کون؟ اگر انتظامیہ نہیں ہوگی باللات ادا کون کرے گا؟ اگر انتظامیہ نہیں ہوگی مسجد کی صفائی کا انتظام کون کرے گا؟ اگر ایک انتظامیہ نہ ہو تو مسجد کا نظام بنتا نہیں ہے. لیکن اگر 2 انتظامیہ بن جائیں تو پھر مسجد کے نظام چلتا نہیں ہے. ہم انتظامیہ ایک مانتے ہیں نظام کو بنانے کے لیے, اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے. ایک خدا کو مانتے ہیں کائنات کا نظام بنانے کے لیے, اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, میں نے اس کا معنی عوامی زبان میں کی ہے. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں. ایک وہ تھا جو نہیں مانتا, اور ایک وہ تھا جو ساتھ کئی اور مانتا ہے. میں اس کی مثال بڑی آسان سے دیا کرتا ہوں. نوجوان گزرا ہے اور کہاں سے جنگل سے جا رہا تھا, ایک ٹوٹی سی بستی ہے, ایک بڑھیا وہاں پہ گھر بنا کے بیٹھی ہے, چرخہ بڑھیا کے پاس موجود ہے. نوجوان پوچھتا ہے امی جان کبھی مدرسے بھی گئی ہو؟ بیٹا کبھی نہیں گئی. بے امی جان کبھی سکول بھی گئی ہو؟ بیٹا کبھی نہیں گئی. اچھا یہ بتاؤ خدا کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ امی جان فرمانے لگی بیٹا خدا کو مانتی ہو, خدا موجود ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ دلیل ہے, خدا کی ذات موجود ہے. یہ چرخہ دلیل کیسے ہے؟ تو ماں بول اٹھی کہ دیکھو چرخہ اس لیے دلیل ہے, اگر میں نے چرخے کو چلایا تو یہ چلا ہے, اگر نہیں چلایا تو رک گیا ہے, تو مجھے پتا چلا. اگر چلانے والی ماں نہ ہو تو چرخہ نہیں چلتا, اگر نکالنے والا خدا نہ ہوتا تو سورج کیسے نکلتا, اگر برسانے والا خدا نہ ہوتا تو بادل کیسے برستا. مجھے چرخے نے بتایا چلانے والی نہ ہو تو چرخہ نہیں چلتا, نکالنے والا نہ ہو تو سورج کیسے نکلتا. اچھا امی جان یہ بتاؤ خدا ایک یا دو ہے؟ امی کہنے لگی بیٹا ایک خدا ہے, میں دوسرے کو نہیں مانتی. امی جان دلیل کیا ہے؟ کہ بیٹا یہی چرخہ بتا رہا ہے ایک خدا ہے, دو نہیں ہو سکتے. امی جان چرخہ کہا ہاں بیٹا, جب میرا نکاح ہوا تو میرے بال سفید, میرے بال سیاہ تھے, میری ماں نے مجھے جہیز میں یہ چرخہ دیا ہے, آج میرے بالوں میں چاندی اتر آئے, میرے بال سفید ہو گئے, لیکن چرخہ اب بھی تو صحیح چل رہا ہے. امی جان دلیل کیسے بنی ہے؟ کہا بیٹا میں چرخے کو دائیں چلاؤں تو یہ دائیں چلتا ہے, میں بائیں چلاؤں تو بائیں چلتا ہے, ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ چلانے والی ایک ماں جو ہے اگر 2 عورتیں ہو جاتی تو میں دائیں چلاتی دوسری بائیں چلاتی, یہ چرخہ ٹوٹ جاتا. اس کے نہ ٹوٹنے کی وجہ چلانے والی ایک ہے, جہاں سے سورج پن
سال نکلا تھا جیسے پہلے تھا اسی آج دوسرے سال وہی سے نکلا، کیونکہ چلانے والا ایک خدا جو ہے، اگر دو خدا ہوتے کبھی ادھر سے نکلتا کبھی ادھر سے نکلتا تو سورج کا نظام ٹوٹ جاتا۔ میرے چرخے نے بتایا چلانے والی ایک تھی، چرخہ نہیں ٹوٹا تو نکالنے والا ایک تھا، سورج کا نظام ہمیشہ چلا ہے۔ میں علماء کی زبان میں کہتا ہوں ارے توحید کے لیے وحی نہیں چاہیے، توحید کے لیے عقل چاہیے۔ اگر وحی آ جائے عقل موجود نہ ہو توحید پہ ایمان لانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر بندے میں عقل موجود ہو اور وحی نہ آئے توحید پر ایمان لانا تب بھی یہ عقلی مسئلہ ہے، نقلی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو نقلی بنایا، حالانکہ مسئلہ عقلی ہے۔ نبی نے توحید پر تو تب بھی مان فرض ہے، علم الکلام کا مسئلہ ہے۔ خیر میں بتا ہی رہا تھا، چلیے نمبر 2 مثال آگے چلیے۔ اب مسئلہ یہ چلتا ہے، بتا بھئی اللہ کی ذات کہاں موجود ہے؟ تمہیں ایک بندہ ملے گا، اس نے کہا جی اللہ عرش پر ہے، خدا ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ تمہیں دوسرا ملے گا، اس نے کہا نہیں خدا بھی ہر جگہ موجود ہے، تو خدا کا نبی بھی ہر جگہ موجود ہے، اس نے نہیں مانا، ہر جگہ پہ خدا کو بھی نہیں مانا، اور جو ماننے پر آیا ہے اس نے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مان لیا۔ تو جس نے ہر جگہ پہ خدا کو نہیں مانا یہ الہاد والا ہے، جو ہر جگہ پہ نبی کو مانتا ہے یہ بدعات والا ہے۔ اہل سنت والجماعت حناف دیوبند کا عقیدہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے کیونکہ جسم سے پاک ہے، نبی مدینہ منورہ میں موجود ہے، جو کہ جسم والا جو ہے، جو بلا جسم ہو وہ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے، اور جو جسم والا ہو وہ ایک جگہ پہ ہو تو دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں 2 طبقے تجھے ملیں گے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے کہا خدا عرش پر ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے، اسے غیر مقلد اہل حدیث ملحد اور بے دین کہتے ہیں، اور ایک وہ تھا جس نے کہا نبی ہر جگہ پہ ہے، یہ حاضر ناظر نبی کو مانتا ہے۔ میری بات کو محسوس نہ کرنا، تم نے جب بھی سٹیج دیکھا ہے نبی کے حاضر ناظر ہونے کی نفی تو کی گئی ہے، لیکن جو خدا کو عرش مانتا ہے اس کی نفی تو کوئی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا موقف اعتدال والا، جو خدا کو عرش پہ مانے ہر جگہ پہ نہ مانے یہ الہاد والا ہے، جو نبی کو ہر جگہ پہ مانے یہ بدعات والا ہے، اور جو خدا کو ہر جگہ پہ مان کے نبی کو مدینہ منورہ میں مانے یہ صراط مستقیم والا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا بھئی تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو ہر جگہ پہ خدا کو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا جی میرے پاس دلیل قرآن میں موجود ہے، ثم استوى علی العرش، خدا عرش پر مستوی ہے، اس سے پتا چلا خدا عرش پر ہے۔ میں نے کہا یہ دلیل تو بن سکتی ہی نہیں ہے۔ کہا جی کیوں نہیں بن سکتی؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا اس کا معنی یہ کرے خدا عرش پر ہے تو یہ تو دوسری آیتوں کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر منہ کرو گے خدا ادھر موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں اگر امت پوچھے خدا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے پیغمبر بتا دے خدا تو شارق سے زیادہ قریب ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا ورابعهم ولا خمسۃ الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم تینوں تو چوتھا خدا ہے، تم پانچوں تو چھٹا خدا ہے، تم کم یا زیادہ ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اس کا معنی کرو گے خدا عرش پر ہے اور پھر دوسری آیتوں سے ٹکراؤ ہوگا، اور قرآن تو اعلان کرتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن میں اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ کہتے پھر معنی کیا کرے؟ میں نے کہا معنی کیا کرنا ہے؟ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر تو نے معنی کرنا ہی ہے اس کا معنی یہ کر لے خدا اپنے عرش پہ غالب ہے۔ کہا جی عرش پہ غالب کیوں معنی کرے؟ خدا تو زمین پر بھی غالب ہے، خدا تو بندوں پر بھی غالب ہے، خدا تو آسمان پر بھی غالب ہے، عرش پر غلبے کی بات کیوں کی ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ خدا نے بتا دیا جب عرش پہ میرا غلبہ ہے تو زمین پہ غلبہ تو خود بخود موجود ہے، تو زمین پہ غلبہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا تیری اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے، اور جب دلیل ٹوٹ جاتی ہے تو پھر یہ ڈکوسلے بازی شروع کر دیتا ہے، دلیل ختم ہوگی اب ڈکوسلا آیا۔ ڈکوسلا کسے کہتے ہیں؟ میں گجرانوالہ کی مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں۔ یہ تو کوچوان تانگے چوڑے پہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے نوجوان ایک 1 to 5 پہ بیٹھا، ایف ایس سی موٹر سے ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ 1 to 5 پہ بیٹھا، بابا جی کے پیچھے جا رہا تھا۔ اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنے گھوڑے اپنے تانگے کو موڑا، ایکسیڈنٹ ہونے لگا۔ تو نوجوان نے بڑی مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا اور بابا جی سے کہا اور بابا جی تسا اگر سجے پاسے مڑنا سی ہاتھ کا اشارہ چ دیں دے، اگر آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا ہاتھ کا اشارہ دیتے۔ بابا جی فرمانے لگے اور تینوں 3 گز لمبا باس نہیں دسیا، تینوں 2 فٹ دا ہاتھ دس پینا سی۔
تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 2 فٹ دا ہاتھ دس پہنا سی، تجھے 3 گز کا لمبا بانس تو نظر نہیں آیا، 2 فٹ کا ہاتھ نظر آنا تھا۔ یہ کوچوان ان پڑھ ہے لیکن ایسا ڈھکوسلا پھینکا، ایف ایس سی کا سٹوڈنٹ بھی پریشان کھڑا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی مماتی کالج کا آیا تھا تو شیخ صاحب کو جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا شیخ صاحب دلیل کا جواب دے گا یا تیرے ڈھکوسلوں کا جواب دے گا؟ ارے ڈھکوسلے کا جواب الگ ہوتا ہے، دلیل کا جواب الگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کالج کا نوجوان تھا، انوار القرآن و سنہ دیوبندی مدرسے کا درویش نہیں تھا۔ اگر ہم جیسا درویش ہوتا ہم بابا جی کے ڈھکوسلے کو بھی روک لیتے۔ ہم نے کہنا تھا بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کے باس میں ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے 2 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ کرتے ہیں اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، ہمارا باس مڑنے لگا ہے۔ میں نے کہا میں تیرے ڈھکوسلے کو بھی روک لینا تھا لیکن تیرا واسطہ تو کالج کے نوجوان سے بڑا، دیوبندی مدرسے کے درویش سے پڑا جو نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا دلیل ختم ہوگی، اب ڈھکوسلا میدان میں اتر آیا۔ میں نے کہا بھی کیا ڈھکوسلا ہے؟ توجہ، کہتے خدا کو تم ہر جگہ پہ مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ اگر تم نے خدا کو ہر جگہ پہ مانا تو تم یہ بتاؤ کیا خدا بیت الخلا میں بھی ہے، خدا لیٹرین میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ۔ تو میری بات کو محسوس نہ کرنا، یہ دلیل غیر مقلد کتابوں میں لکھ چکا ہے۔ طالب علمان آئی عقیدہ سیکھیے، اس میں دلیل دے چکا ہے۔ کیا خدا بیت الخلا میں، خدا سینمے میں بھی ہے؟ وہ تجھ سے پوچھے گا کیا خدا بیت الخلا میں بھی ہے؟ اب اگر تو کہہ دے کہ بیت الخلا میں ہے تو زبان چل جائے، بندہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہ بیت الخلا میں نہیں ہے، اس نے کہنا ابھی تو کہہ رہا تھا خدا ہر جگہ پر ہے، اب کہتا ہے بیت الخلا میں نہیں ہے، تیرا دعوت تو ٹوٹ گیا ہے۔ نوجوان میرے پاس حافظ آباد کا پہنچا، او جی میں نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیجئے، فروئی مسائل پہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ ختم ہو گیا، کہتے رہی میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیجئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا خدا کہاں پر ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ پہ ہے، میرا سوال ہے۔ میں نے کہا کر سوال؟ وہ کہنے لگا اگر خدا ہر جگہ پر ہے تو بتاؤ بیت الخلا میں بھی ہے؟ میں نے کہا بیٹا تو بتا، کیا تجھے تجھ قرآن بھی یاد ہے؟ کہتا جی اللہ کا کرم ہے میں تو قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا اس کے مطلب یہ ہوا کہ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتا ہے جی نہیں نہیں۔ میں نے کہا موجود کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے میں حافظ تو ہوں لیکن قرآن کا وجود نہیں ہے۔ موجود کیسے ہوگا؟ میں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، مجھے بتا قرآن سینے میں محفوظ ہے؟ کہتا جی بالکل محفوظ ہے۔ میں نے کہا جب موجود نہیں ہوگا تو محفوظ کیسے ہوگا؟ کوئی بندہ کہتا ہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں ہے لیکن محفوظ ہے، میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے، کوئی مان لے گا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا میں تیری بات کیسے مانوں؟ تو کہتے ہیں قرآن موجود نہیں لیکن محفوظ ہے، پہلے محفوظ موجود مانے گا تو پھر محفوظ مانے گا۔ کہتے جی مجھے بات سمجھ آ گئی، میرے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا دوسری بات بتاؤ، جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو قرآن کو بیت الخلا میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے جائز تو نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے تیسری بات بتا، تو بیت الخلا میں بھی کبھی جاتا ہے یا نہیں؟ کہا جی صبح شام جاتا ہوں۔ میں نے کہا جب تو بیت الخلا میں جائے تو اپنا سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتا ہے، بھئی تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے، بیت الخلا میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے، تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی نہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر قرآن کدھر گیا؟ کہتا ہے میرے سینے میں قرآن موجود تو ہے لیکن وجود و جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن وجود و جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود ہے لیکن وجود و جسم سے، بولو نا، وجود و جسم سے۔ میں اس پوری بحث کو چھیڑنے گا، میں نے کل یہ پورا سبق تخصص میں علماء کو بڑھایا، وہی سبق کو ذرا سمجھو، توجہ رکھنا۔ کہا جی اچھا مجھے یہ بتاؤ خدا ہر جگہ موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں حلول ہے یا اتحاد ہے؟ بھئی جب ہر جگہ ہوگا یا حلول ہوگا یا اتحاد ہوگا؟ اتحاد کا معنی کیا ہے؟ کہ دو چیزیں مل جائیں اور ہر ایک کا وجود نظر آئے، اسے اتحاد کہتے ہیں۔ تمہارے گھر میں مہمان ہے، صبح ناشتے میں انڈے کا آملیٹ پیش کرتے ہو، آملیٹ میں انڈا بھی ہے، آملیٹ میں ہری مرچ بھی ہے اور آملیٹ میں ٹماٹر بھی ہے، آملیٹ میں آپ نے ایک دو چیز اور بھی ڈالی ہوگی، وہ انڈا سامنے موجود ہے، انڈا بھی نظر آتا ہے، اس میں پیاز بھی نظر آتا ہے، اس میں ٹماٹر بھی نظر آیا ہے، اسے آملیٹ، ان کا اتحاد کہتے ہیں۔ چند چیزیں مل جائے، اپنا وجود بھی رکھے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اور اگر دو چیزیں مل جائے، ایک کا وجود ختم ہو جائے، اس کا نام حلول ہے۔ آپ نے آنے والے مہمان کو میٹھا پانی پیش کیا، اس میں چینی موجود تھی لیکن چینی وجود ختم کر گئی، اس کا نام حلول ہے۔ کہتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے، حلول و اتحاد کے ساتھ ہے، کیسے ہے؟ میں نے کہا حلول و اتحاد تو صفت جسم کی ہے، خدا ہر جگہ موجود بلا جسم ہے۔
خدا موجود بلا جسم جسم ہے. کچھ سمجھ آئے تو بہت اچھا, کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر بھی اچھا. میں ابھی بہت سارے بندوں کو باتیں سمجھ نہیں آنی, تمہیں تب سمجھ آنی ہے جب انہیں سوال کرنا ہے, پھر تم نے جواب دینا ہے, تو پھر تمہیں سمجھ آنی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, بیان علمی تھا, عوام کے اوپر سے گزر گیا, بیان ختم ہو گیا. ایک مولوی صاحب نے تھانوی سے پوچھا, اتنا مشکل آپ نے علمی بیان عوام میں کیا, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا. حضرت تھانوی تو حکیم الامت ہے نا, فرمانے لگے اگر بیان سمجھ آ گیا تو اچھا, اگر نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. اگر سمجھ آ گیا تو اچھا, نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. مولوی صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا, نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا, ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے مولوی صاحب بات سمجھو, اگر میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا, ان کو مسئلہ سمجھ آیا ہے, اگر بیان نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب کہتے ٹھیک ہے تم نے درس نظامی پڑھا ہے لیکن ہم بھی بدو نہیں ہے, کچھ ہمیں بھی آتا ہے. جب ان کے ذہن میں آ گیا نا کہ مولوی کا علم ہمارے علم سے ماورا ہے, اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ چلیں میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. میں بتا یہ رہا تھا, ایک نے کہا خدا عرش پہ ہر جگہ موجود نہیں, یہ کون ہے؟ الہاد والا. ایک نے کہا نہیں نہیں نبی بھی ہر جگہ موجود ہے, یہ کون ہے؟ توجہ دے, اس کی دلیل پہ بھی غور کرنا, ہر جگہ موجود ہے, یہ بدعت والا ہے. بھئی تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل تو میرے پاس بھی قرآن ہے. ابھی مفتی عبدالواحد فرما رہے تھے نا باطل قرآن کو پیش کرتا ہے, کہا جی میرے پاس بھی قرآن ہے. بھئی تیرے پاس قرآن کی کون سی دلیل ہے؟ ذرا دلیل سننا, تمہارا دماغ چکرا جائے گا کہ یار اتنی مضبوط دلیل کا جواب کون دے گا. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دلیل پہ توجہ رکھنا. اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں اے میرے پیغمبر میں نے تجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں نے کہا بالکل بات بجا ہے. کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا بھی ہے جہاں خدا کی رحمت نہ ہو؟ میں نے کہا کوئی ذرہ نہیں ہے. کہتے ہیں ذرے ذرے پہ رحمت موجود ہے. میں نے کہا بالکل موجود ہے. کہتا ہے پھر نبی بھی موجود ہے. کیوں؟ اللہ اعلان کرتے ہیں میں نے اپنے محمد کو رحمت بنایا. تو جب رحمت ہر جگہ پہ تو خدا کا محمد بھی ہر جگہ پہ. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نبی ہر جگہ پہ موجود ہے. دلیل سمجھ آئی؟ بھائی دلیل سمجھ آئی پھر میں جواب سمجھاؤں گا نا. دلیل سمجھ آئی؟ اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. کہا دیکھو نبی ہر جگہ پہ ہے. میں نے کہا تیری دلیل کا جواب تو خود قرآن میں ہے. مجھے کہتے جی قرآن میں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے سورج کو روشنی بنایا. تو روشنی ہر جگہ پہ, سورج بھی ہر جگہ پہ. تو مان لینا سورج بھی حاضر اور ناظر ہے, ہر جگہ پہ ہے. دلیل سمجھ آئی؟ خدا نے روشنی کو, خدا نے سورج کو روشنی بنایا. روشنی ہر جگہ پہ تو سورج بھی ہر جگہ پہ. مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ تیرے خلاف آگی اس لیے آیت کا معنی یہ نہیں ہے. باطل کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی آیت اس کے خلاف پڑھ دے کہتے ہیں نہیں نہیں اب آیت کا معنی یہ نہیں ہے, اور جب اس کے حق میں ہو تو پھر اس میں دلیلیں پیش کرتا رہے گا. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان کے دوران کہا کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں وہاں جا کے خدا کا دیدار کیا ہے. غیر مقلد مولوی نے اس پہ تقریر کی. اس نے کہا جی مولانا طارق جمیل یہ جھوٹی حدیث سے پڑھتا ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں اور دیدار کیا ہے؟ یہ حدیث تو غلط ہے. بھئی کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت کے خلاف ہے. جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تدرک الابصار ویدرک لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی, خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں, یہ حدیث تو قرآن کے خلاف آ گئی ہے, ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ حدیث قرآن کے خلاف. میں نے کہا بھی ہم تو رائے بند والے, ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے, ہم تو دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے, پھر خدا جنت میں جگہ دے. کہتے جی آمین. میں نے کہا جنت میں جائے گا تو جا کے خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے جی حدیث مبارک میں ہے. میں نے کہا حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہتے ہیں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو جنت میں جا کے کیسے دیکھے گا؟ کہتے نہیں نہیں آیت کا معنی یہ ہے کوئی بندہ زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا مولانا نے کب کہا؟ نبی نے زمین پہ دیکھا ہے, وہ بھی
بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے، تو جنت میں جا کے دیکھے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میرا نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ جب تیرے خلاف آئی ہے تو آیت کا معنی بدل گیا ہے، اور جب ہمارے خلاف آئی ہے آیت کا معنی اور ہے۔ توجہ، میں نے کہا قرآن کی آیت پیش کرنے لگا، والذی جعل الشمس ضیاء، خدا وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، تو سورج ہر جگہ پہ، تو مان لے سورج کو حاضر اور ناظر۔ مجھے کہتے ہیں جی نہیں، میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے، نبی کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج آسمان پہ، روشنی ہر جگہ پہ، نبی مدینہ میں، نبی کا فیض ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا پھر اس آیت کا معنی بھی ہے، کوئی اور آیت پیش کر جس سے پتا چلے نبی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ توجہ رکھنا، میں تمہیں ایک نکتہ دینے لگا تھا، ہم وہ نہیں ہے کہ مبتدع کی مخالفت تو کرتے رہے توحید کے نام پہ اور ملحد کو چھوڑ دے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم اگر مبتدع کا تعاقب کرتے ہیں تو ملحد کا بھی تعاقب کرتے ہیں۔ ہمیں مبتدع برداشت بھی نہیں ہے تو ملحد بھی برداشت نہیں ہے۔ اب گل سمجھ آئی؟ یہ انہوں نے کچھ نہ آکھو، کیوں؟ یہ توحید بیان کر دیں، یہ بریلویوں کے خلاف بول دیں، تو میں کہہ رہا اہل سنت کے خلاف بول دیں، وہ تو نظر نہیں ہوتا۔ یہ بریلویت کی آڑ میں تم نے اہل سنت کو جو ڈسا ہے نا، ہم اس دجل کو واضح کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ دجل واضح کرو، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، بریلویت کا نام لے کے اکابر کو بھونکنا، ہم تمہیں اس بھونکنے کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے۔ توجہ، کہا جی میرے پاس ایک اور دلیل ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہتا ہے وہ تو حدیث مبارک ہے اور بڑی مضبوط دلیل ہے۔ میں نے کہا کون سی کتاب؟ کہا جی صحیح بخاری میں ہے۔ اب بتا کتنی مضبوط دلیل؟ صحیح بخاری۔ میں نے کہا جی پڑھیے ذرا دلیل پہلے سمجھنا۔ کہتا ہے حدیث مبارک میں ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتہ آ کے میت سے سوال کرتا ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، میں علماء کے لیے ایک چھوٹا سا نکتہ پیش کرتا ہوں، اللہ کرے گا عوام بھی سمجھے گی، لیکن یہ نکتہ علماء کے لیے ہے۔ فرشتہ قبر میں پوچھتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ نمبر 2 من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے۔ نمبر 3 ما دینک، بتا تیرا، توجہ رکھنا، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا، آج تیرے تلاگن میں ایک بحث چلی ہے۔ وہ بحث کون سی چلی ہے کہ یہ جو قبر میں جسم ہے، کیا اس جسم سے عذاب و ثواب کا تعلق ہے، یا جسم سے نہیں صرف روح سے ہے؟ یہ سوال و جواب جسم سے ہے یا سوال و جواب روح سے ہے؟ میں نے کہا یاد توجہ، یہ خود سوال بتا رہا ہے یہ جسم سے ہے، یہ سوال بتاتا ہے مادینوں کا جسم سے ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کس لیے کہ پوچھا مادینوں تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ میں پوچھتا ہوں اسلام کیا ہے؟ مشکات کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں حدیث جبرائیل موجود ہے۔ جبریل امین نے پوچھا اللہ کے نبی سے اخبرنی عن الایمان، بتائیں ایمان کیا ہے۔ پہلے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، بتائیں اسلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے کلمہ پڑھنا، وتقیم الصلاۃ، نمازیں ادا کرنا، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ پیغمبر سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی نے 5 باتیں بتائی۔ نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز ادا کرنا، نمبر 3 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، حضور بتائی ایمان کیا ہے؟ تو نبی نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، خدا کی ذات کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، تقدیر کو ماننا۔ ارے ایمان نام تھا ماننے کا، اسلام نام تھا کرنے کا، اور مانا دل سے جاتا ہے، کیا بدن سے جاتا ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں ما دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کا تعلق تو روح سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق تو بدن سے ہے۔ یہ خود سوال بتاتا ہے یہ روح سے نہیں جسم سے۔
یہ خود سوال و جواب بتاتا ہے، یہ روح سے نہیں بلکہ جسم سے ہے۔ ما دین دین کیا ہے؟ کہتے دین اسلام، اسلام کا تعلق تو روح سے نہیں بدن سے ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا یہ بدن سے نہیں ہے؟ خیر میں نکتہ دینے لگا، لیکن جو بخاری میں روایت ہے اس کے الفاظ ہی ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ذرا پہلے سوال اچھی طرح سمجھ لیں، کہا جی میری دلیل ہی ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، عربی زبان میں دو لفظ ہے، ایک لفظ ھذا اور ایک لفظ ذالکا۔ اگر کوئی چیز دور ہو عربی زبان میں ذالکا کہتے ہیں، اگر چیز قریب ہو عربی زبان میں ھذا کہتے ہیں۔ ارے جو بندہ دفن ہوا وہ تو لاوا تحصیل تلگنگ ضلع چکوال میں ہے، یہ دفن ہونے والا یہ تو لاوا میں تھا۔ تم نے کہا نبی مدینہ میں ہے، حضور ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ تو فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر یہ نبی مدینہ میں تھے، یہ لاوا کی قبر میں نہیں تھے، تو فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ذالکا، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی دور ہو تو ذالکا کہتے ہیں، اور اگر قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ لاوا کی قبر میں ہے، تو یہ حدیث بتا رہی ہے نبی ہر جگہ پر ہے۔ دلیل سمجھ آئی یا پھر سمجھاؤ؟ پہلے دلیل سمجھے تو پھر جواب سمجھو نا۔ ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا، اگر کوئی دور ہو تو کہتے ہیں ذالکا وہ، اور اگر قریب ہو تو کہتے ہیں ھذا یہ۔ تو فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر حضور مدینہ میں ہے اور میت لاوا میں ہے تو فرشتے کہنا چاہیے ما تقول فی ذالکا، اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو مدینہ میں ہے؟ وہ تو کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اس سے پتا چلا کہ نبی ہر قبر میں ہے۔ دلیل سمجھ آئی؟ میں نے کہا تیری دلیل جو بخاری والی ہے اس کا جواب تو خدا کے قرآن میں ہے، مجھے تو بتا بخاری کا نمبر پہلے یا قرآن کا؟ کہتا جی قرآن میں نے کہا دلیل کا جواب تو قرآن میں ہے۔ کہتا جی وہ کیسے؟ توجہ رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ چاند کی پوجا کرتی، یہ سورج کی پوجا کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جب رات کو ستارہ نکلا تو فرمانے لگے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، قرآن کہتے ہیں جب رات آ گئی، رات چھا گئی ہے، ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، کیا کہا؟ ھذا ربی، اور یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، جب صبح سورج نکلا ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم فرمانے لگے اگر یہ خدا ہوتا تو نہ ڈوبتا، میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا، میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا۔ ذرا جواب سمجھنا، ستارہ آسمان پر ہے، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، دونوں میں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، اور ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ بولو نا، ھذا، اور تو کیا کہہ رہا تھا؟ اگر قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں، اگر دور ہو تو ذالکا کہتے ہیں۔ ارے نبی مدینہ میں، میت لاوا میں، یہ سفر تو تھوڑا ہے، تجھے اس پہ اشکال تھا۔ ابراہیم زمین پہ، ستارہ آسمان پہ، کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، تو پھر ذالکا کہنا چاہیے تھا نا، ھذا کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا تو بتا، کہتا نہیں پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عربی کا قانون غلط ہے۔ میں نے کہا نہیں قانون بھی ٹھیک ہے، اگر دور ہو تو ذالکا، اگر قریب ہو تو ھذا۔ کہتا جب قانون بھی ٹھیک ہے تو ابراہیم نے ھذا کیوں کہا؟ میں نے کہا جواب تو تجھے دینا چاہیے نا، میں نے تو تیری دلیل پہ اعتراض کیا ہے، جواب تیرے ذمہ ہے۔ کہا جی مجھے تو نہیں آتا، آپ سمجھا دیجیے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، جو عربی کا ضابطہ یہ تو نے پڑھا ہے، اگر دور ہو تو ذالکا، اگر قریب ہو تو ھذا، ساتھ ضابطہ یہ بھی ہے اگر درمیان میں چیز دور ہو جائے اور دیکھنے والا ادھر ہے دوسری دور ہے اور درمیان سے پردے ہٹ جائے تو پھر ذالکا نہیں ھذا کہتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، درمیان میں پردہ نہیں ہے، تو ذالکا نہیں ھذا کہا۔ میت لاوا میں ہے، نبی مدینہ میں ہے، برزخ کا معاملہ ہے، پردے ہٹ کے ہے، تو پھر ذالکا نہیں ھذا کہا ہے۔ پھر ذالکا نہیں ھذا کہا ہے۔ ما تقول فی ھذا، پردے جو ہٹ کے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا، ایک الہاد والا اور ایک بدعت والا ہے۔ الہاد والا کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور بدعت والا کہتا ہے نبی ہر جگہ پہ ہے۔ دیوبند والا کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ، نبی مدینہ میں، خدا ہر جگہ پہ، نبی
چلیے توجہ آگے چلے. میں اللہ گواہ ہے میں بغیر ملمہ سازی کہتا ہوں یہ مثالیں آپ فجر تک دیتے جائیں. اتنی عقائد کی مثالیں موجود ہیں کہ اعتدال سے ہم ہٹتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اعتدال والے ہیں. چلیے میں تیسری مثال دیتا ہوں, ذرا توجہ رکھنا. میرے پیغمبر کی ذات کے بارے میں آج دنیا میں دو قسم کے طبقے موجود ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے حضور کی ذات کے بارے میں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے کہتا ہے نہیں نہیں نبی کے بعد 12 معصوم اور بھی ہے. تو جس نے نبی کو معصوم نہیں مانا یہ الہاد والا ہے, جو نبی کے بعد 12 مانے یہ بدعت والا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا وہ جی کافر نہیں ہے. میں نے کہا کافر ہے. کہتا ہے بدعت کیوں کہتی ہو؟ میں نے کہا بدعت سے مراد اضافے والا. نہیں سمجھا؟ بدعت کا پہلے معنی سمجھ لے. ایک نے کہا نبی معصوم نہیں ہے یہ کمی کرتا ہے, ایک نبی کے بعد 12 معصوم مانتا ہے یہ اضافے کرتے ہیں. جو بند والے صراط مستقیم والے ہیں وہ کہتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر ہوتا ہے تو محفوظ ہو سکتا ہے, معصوم نہیں ہو سکتا. نبی کو معصوم کہتے ہیں اور نبی کے صحابی کو محفوظ کہتے ہیں. معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا, اور محفوظ کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے خدا اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا. نبی بھی پاک ہے صحابی بھی پاک ہے. معصوم اور محفوظ کا معنی سمجھ کے. معصوم کا معنی خدا نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا. صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی اس سے گناہ ہو تو جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا. جو کہتے ہیں گناہ نہیں ہوتا یہ بھی زیادتی کرتا ہے, اور جو کہتے ہیں ہو جانے کے بعد نامہ اعمال میں رہتا ہے یہ بھی ظلم کرتا ہے. صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے خدا اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا. توجہ رکھنا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں دلائل تو بہت زیادہ عصمت انبیاء پہ. میں تجھے ایک دلیل دیتا ہوں جو تیرے دل کو لگے. نبی معصوم کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے. اگر خدا معصوم ہے, خدا کے معصوم ہونے کا معنی غلطی کا تصور بھی نہیں ہے, غلطی کا احتمال بھی نہیں ہے, وہ بھولنے کا معنی ہی نہیں ہے. لیکن پیغمبر جو کہ خدا کا نمائندہ ہے خدا اس نمائندے کو معصوم رکھتے ہیں. اگر یہ خدا کا نمائندہ یہ بھی گناہ کرے گا بتاؤ امت اعتماد کس پہ کرے گی؟ نبی کی پوری زندگی تو خدا اس کو اسوہ کہتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے پیغمبر کو نمونہ بنایا. اگر نمونہ ہی سیدھا نہ ہو تو بچہ اینٹ کیسے سیدھی پیدا ہوگی؟ اگر نمونہ ہی ٹھیک نہیں ہے انسانیت سیدھی کیسے چلے گی؟ تو نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. نبی کو خدا نے معصوم جو بنایا ہے, لیکن پیغمبر کے بعد جو صحابہ ہے ہم انہیں معصوم تو نہیں کہتے لیکن محفوظ ضرور کہتے ہیں. لاوا کے دوستو میرے جملہ یاد رکھنا. میں کہتا ہوں ہاں ہم صحابی کو ایک ایک کو محفوظ نہیں کہتے, لیکن اگر سارے صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو یہ نبوت کی طرح معصوم ہوتے ہیں. نبی تنہا معصوم ہوتا ہے, صحابی تنہا ہو تو محفوظ ہوتا ہے, سارے جمع ہو جائے تو پیغمبر کی طرح معصوم ہوتے ہیں. تم کو کہ دلیل کیا ہے؟ بھئی نبی اکیلا یہ نمائندہ خدا ہوتا ہے, صحابی سارے ملے تو نمائندہ مصطفیٰ ہوتے ہیں. اکیلا نمائندہ تو ہوتا ہے, صدیق نمائندہ صداقت کا ہے, عمر نمائندہ یہ عدالت کا ہے, حضرت عثمان کو دے یہ نمائندگی حیا کی کرتا ہے, علی کو دیکھ تو نمائندگی شجاعت کی کرتا ہے, امیر معاویہ کو دیکھ نمائندگی تدبر کی کرتا ہے, ابو ہریرہ کو دیکھ لے نمائندگی حدیث کی کرتا ہے, عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لے نمائندگی فقاہت کی کرتا ہے, ابو عبیدہ کو دیکھ لے نمائندگی امانت کی کرتا ہے, حضرت حذیفہ کو دیکھ لے یہ نمائندگی پیغمبر کی امانت کی کرتا ہے, یہ رازدانی کی کرتا ہے. میں سمجھانے یہ لگا تھا ان پہ کئی کہ اصحاب غالب ہے اس میں نبوت کی نمائندگی کی ہے, لیکن جب سب جمع ہو جائے یہ نبی کی نمائندگی کاملہ بنتی ہے. نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے, صحابی جب سارے جمع ہو جائے یہ کامل نبی کے نمائندے بنتے ہیں. تو نبی تنہا معصوم ہے, صحابی تنہا محفوظ ہے, اور جب سب جمع ہو جائے نبوت کی طرح معصوم ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دو, تم نے مثال سنی ہے یہ نبی کو چاند کہتے ہیں, صحابہ کو ستارے کہتے ہیں. میں نے کہا اس مثال کا تو نے کبھی مطلب بھی سمجھا ہے؟ تو نے کہہ تو دیا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. نبی کو چاند کہتے ہیں, صحابہ کو ستارے کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جب چاند پھیلتا ہے تو ستارے بن جاتے ہیں, جب ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بن جاتا ہے. جب نبوت پھیلتی ہے صحابہ بن جاتے ہیں, صحابی سمٹتے ہیں, نبوت بن جاتی ہے.
میں نے اس لیے کہا نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے، اور جب سارے جمع ہو جائے یہ سمت کی عصمت بن جاتی ہے، اور جب عصمت پھیلے تو پھر حفاظت بن جاتی ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ بولو الہاد والا، جو نبی کے بعد معصوم والے وہ بدعت والا۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور بعد والے کو معصوم نہیں مانتے۔ ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ ہم اضافہ کرتے ہیں، نہ کمی کو مانتے ہیں نہ اضافے کو مانتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا یہ نبی گناہ نہیں کرتا، میں نے کہا نہیں، نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا۔ کہتا جی کرتا نہیں ہے، میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے نبی گناہ کرتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا ہونے دیتا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے نبی بچتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا بچاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مثال کو سمجھنا، بیٹا دنیا میں خود نہیں آتا، اس کو ماں جنتی ہے، تو جس ماں نے بیٹے کو جنا ہے گرمی اور سردی سے بچانا اس ماں کے ذمے ہے، بچے کے ذمے بچنا نہیں ہے، وہ خود نہیں آیا، ماں نے جنا ہے۔ تو جس طرح بچہ خود نہیں آتا ماں جنا کرتی ہے تو بچے کو سردی اور گرمی سے بچایا کرتی ہے۔ نبی خود اعلان نبوت نہیں کرتا، خدا نبی سے اعلان نبوت کراتا ہے تو نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو جس خدا نے تاج نبوت دیا ہے اسی نے تو گناہوں سے بچایا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں نبی کے ذمے بچنے کی بات میں نہیں کرتا، میں خدا کے ذمے بچانے کی بات کرتا ہوں۔ خدا نے جب بچانے کا وعدہ کیا ہے پھر نبی بچے گا کیسے نہیں؟ اگر نبی کے ذمے ہوتا تو شاید تو کہہ جاتا اور جی بشریت کے تقاضے میں کر لیا ہوگا جیسے ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا ہے، لیکن نانا نبی بچتا نہیں بلکہ خدا نبی کو بچا لیتا ہے۔ تو کہا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن پر، قرآن کہتے ہیں لنصرف عنہ السوء۔ ارے نبی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے پیچھے ہٹا، ہم نے گناہ کو نبی سے دور کر دیا ہے۔ لنصرف عنہ السوء، خدا خود نبی کو بچا لیتا ہے، ورنہ نبی تو اعلان کرتا ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ارے میں صفائی پیش نہیں کرتا، میرے خدا نے وعدہ کیا ہے نبی کو پاک رکھنے کا۔ ایک بندہ کہنے لگا نبی گناہ نہیں کرتا، میں نے کہا جی نہیں کرتا، آدم علیہ السلام نے تو کیا تھا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا جی قرآن میں نہیں ہے، واسا آدم اور فرولا، آدم نے گناہ کیا۔ میں نے کہا آدھا قرآن پڑھے نتیجہ اور ہوتا ہے، پورا قرآن پڑھے نتیجہ اور ہوتا ہے۔ آگے قرآن میں دیکھو نا کیا لکھا ہے، توجہ رکھنا، آدھا قرآن پڑھے نتیجہ اور ہے، پورا قرآن پڑھے نتیجہ انک لا تسمع الموتى، آدھا قرآن انک لا تسمع الموتى، اے جی مردہ نہیں سندا، کیوں؟ انک لا تسمع الموتى۔ میں نے کہا آدھا قرآن آگے چل، اور جی آگے پڑھ لو، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ دیکھو مردہ نہیں سنتا جیسے بہرا نہیں سنتا، خدا نے تشبیہ دی ہے۔ میں نے کہا نا ابھی یاد ہے، آگے چل، اور جی آگے کیا ہے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا۔ توجہ رکھنا، خدا نے تین باتیں کی ہے۔ اللہ کے نبی تو مردے کو نہیں سنا سکتا، نمبر دو تو بہرے کو نہیں سنا سکتا، نمبر تین ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا تو کافر کو نہیں سنا سکتا۔ یہ کبھی پوری آیتیں، یہ تین آیتیں نہیں پڑھتا، صرف دو پڑھ کے تیسری کو ہضم کر جاتا ہے۔ اور یہ قرآن بڑا پڑھتے ہیں، میں نے کہا بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو کو پڑھ کے تیسری کو چھوڑ گیا ہے۔ جو بند والے قرآن پڑھتے ہیں آدھا نہیں پورا پڑھتے ہیں۔ تو نے امت کو دو آیتیں بیان کی ہے، لا تسمع الموتى، تو نے دوسری آیت سمجھائی ہے لا تسمع الصم الدعاء، مردے یہ کہ نبی مردے کو بھی نہیں سنا سکتا جیسے بہرے کو نہیں سنا سکتا۔ میں نے کہا تیسری آیت پڑھے گا تو مسئلہ کھل جائے گا۔ اور جی تیسری آیت میں کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اے نبی تو کافر کو نہیں سنا سکتا۔ تو نے کہا تھا نبی مردے کو نہیں سنا سکتا لہذا وہ سنتا نہیں ہے، بہرے کو نہیں سنا سکتا لہذا وہ سنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیسری آیت کا بھی مطلب بیان کر دینا، چونکہ نبی کافر کو نہیں سنا سکتا تو کافر سنتا نہیں ہے، کر مانا۔ کہتے اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ان کا بھی یہ نہیں ہے، اگر اس کا یہ ہے تو ان کا بھی ہے، اس کا نہیں تو ان کا بھی نہیں ہے۔ اگر کافر نبی مردے کو نہ سنائے وہ نہیں سنتا، بہرے کو نہ سنائے وہ نہیں سنتا تو کافر کو نہیں سنا سکتا، تو پھر کیا کافر بھی نہیں سنتا؟ کہتے جی کافر تو سنتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے نبی تو سنا نہیں سکتا، پھر مانا کیا کرے گا؟ کہتے جی اس کا مطلب یہ ہے نبی سناتا تو ہے لیکن ابو جہل کو اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ تینوں کا مطلب ایک ہے۔ خدا نے یوں بتایا میرے پیغمبر جو کفر پہ مرا ہے
اس کی قبر پہ کلمہ پڑھ لے تو فائدہ نہیں ہے. جیسے ابو جہل کلمہ سنتا تو ہے لیکن نفع نہیں اٹھاتا. جلال رحمہ تو یہی بات کہتا ہے. کہتے نہیں پھر چلو یہ بات تو میں نے تمہاری مان لی ہے کہ جس طرح کافر سنے, بعض کافر وہ ہے جو سنے تو نفع نہیں اٹھاتے, قبر والا کلمہ سنے تو نفع نہیں اٹھاتا. یہ درمیان والی آیت کا کیا جواب دو گے؟ خدا نے کہا یہ مرتد تو ایسے ہے کہ جیسے بہرا ہوتا ہے تو بہرا بھی نہیں سنتا, مرتد بھی نہیں سنتا. میں نے کہا اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. یہ دری کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پڑھ لے, سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. قرآن کہتے نبی یہ کافر گونگے ہیں, نہیں بول سکتے. کیا مطلب وہ نہیں بولتے تھے؟ کہتے جی بولتے تو تھے. میں نے کہا قرآن تو گونگا کہتا ہے, نبی یہ بہرے ہیں, کیا وہ سنتے نہیں تھے؟ کہتے سنتے تو تھے. میں نے کہا بہرا کیوں کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اندھے ہیں, کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ کہا جی دیکھتے تو تھے. میں نے کہا اندھا کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب تو بیان کر دے, اس آیت کا مطلب میں بیان کر دوں گا. کہتے اس کا مطلب تو یہ ہے وہ بہرے ہیں, سنتے تو ہے, فائدہ نہیں اٹھاتے. اندھے ہیں, وہ دیکھتے تو ہے, نفع نہیں اٹھاتے. یہ گونگے ہیں, بولتے تو ہے, حق بیان نہیں کرتے. تو میں نے کہا یہاں بھی یہ بات سمجھ لینا, اگر یہ قبر میں مردہ ہے اس آیت سے ثابت نہیں ہوا کہ یہ نہیں سنتا, کوئی اور دلیل ہے تو پیش کر. پورا قرآن پڑھے گا تو نتیجہ اور ہوگا, آدھا قرآن پڑھے گا تو نتیجہ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دو آیتاں پڑھتا ہے, اسی ترہ پڑھ لیا, اسی ترہ پڑھیے, یہ قرآن نہیں پڑھ دے, تو دو پڑھ کے چھڑ دے تو پھر بھی قرآن پڑھ دے. مشہور ہے نا جی, یہ قرآن نہیں پڑھتے. ایمان کے ساتھ بتانا میں کتنے وقت سے تقریر کر رہا ہوں, میں آیتیں حدیثیں پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ پڑھ رہے ہیں. بولو نا. پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ میں غلط نہیں پڑھتا, نہیں سمجھے؟ یہ بات ہے کہ میں یہ قرآن ہے, سمجھ آگئی؟ ہاں میں یہ قرآن نہیں پڑھتا. انکا لا تسمع الموتى, میں یہ نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں انکا لا تسمع الموتى, میں ٹھیک پڑھتا ہوں, غلط نہیں پڑھتا. یہ نہ کہ قرآن نہیں پڑھتا, 1 انچ والی مات کو 10 انچ نہیں کرتا. اور وہ گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیوبند والے قرآن پڑھتے ہیں, غلط نہیں پڑھتے. ہم قرآن کے لفظ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں, قرآن کا معنی بھی ٹھیک کرتے ہیں, بحمداللہ قرآن کی تفسیر بھی ٹھیک کرتے ہیں. چلے میں ذرا بات سمجھتا ہوں. کہتے جی آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں. میں نے کہا پڑھو ہے, باسا آدم و ربہ. میں نے کہا آدھا نہ پڑھنا, پورا قرآن پڑھ. کہتے ہیں پورا کیا. میں نے کہا آگے لکھا نسی آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, تو بھول کر کام کرنے کو تو گناہ کہتے ہی نہیں ہے. تو نے گناہ کیسے دیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ تو گناہ نہیں. اچھا جی پھر میرا اس پہ ایک سوال ہے. میں نے کہا جی سوال تمہارے ذمہ, جواب ہمارے ذمہ ہے. کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھول گئے تھے, آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا, پھر خدا نے جنت سے کیوں نکالا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, یہ دعائیں کیوں مانگی ہے؟ 40 سال تک ہم حوا آدم الگ کیوں رہے ہیں؟ یہ 40 سال تک روتے کیوں رہے ہیں؟ عرفات میں پھر اکٹھے ہو کے توبہ کیوں کی ہے؟ اگر یہ گناہ نہیں تھا تو رونے کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا بات کو سمجھنا. میں تم سے ایک مسئلہ پوچھوں گا, پھر تمہیں بات سمجھ آئی. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر بھول کر کھا لے تو روزہ, بولو نا, اگر بھول کر پی لے تو روزہ. اس سے پتا چلا کہ بھول جانا معاف ہے. اگلی بات میں پوچھتا ہوں, اگر کوئی بندہ بھول کر نماز میں بات کر لے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے, اگر بھول جانا معاف تھا تو بھول کر بات کرنے سے نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اور اگر معاف نہیں تھا تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ نہیں سمجھا؟ اس سوال کا جواب تمہیں بڑی مشکل سے مل رہا ہے اور ہم تمہیں چٹکیوں میں جواب دیں گے. توجہ رکھنا, اگر تو روزے اور نماز کی بھول کو سمجھے گا تو نبی اور امتی کی بھول کو سمجھے گا. نبی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے نمازی بھولا ہے, امتی کا بھول جانا ایسے ہے جیسے روزے دار بھولا ہے. روزے دار بھی بھول جاتا ہے, نمازی بھی بھول جاتا ہے, لیکن روزے دار بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے, نمازی بھول جائے تو ڈانٹ ہے. نماز دوبارہ پڑھ, گناہ دونوں کو نہیں ہے لیکن دونوں کو ڈانٹ. تو پھر اگر نماز میں بھولا گناہ تب بھی نہیں ہے لیکن ڈانٹ پڑی ہے, دوبارہ پڑھو. اگر روزہ رکھ کے بھولا ہے, روزہ ٹوٹ گیا, روزہ نہیں ٹوٹا, گناہ نہیں ہے,
لیکن کوئی ڈانٹ بھی نہیں ہے، تو روزے دار کا بھول جانا جیسے امتی کا بھولنا ہے، اور نمازی کا بھول جانا جیسے نبی کا بھولنا ہے۔ تو کہ جی کیا مطلب؟ ایک عبادت امتی کی ہے، ایک عبادت نبی کی ہے۔ امتی کی عبادت عالم غیبوبت میں ہے، اور نبی کی عبادت عالم مشاہدہ میں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث جبریل میں موجود ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت یوں کرنا تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہ کر سکے عبادت یوں کرنا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا صوفی سرور دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامع اشرفیہ وہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں ایک عبادت نبی کی ہے، وہ عبادت یوں کرتا ہے خدا نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک عبادت امتی کی ہے، امتی خدا کو نہیں دیکھتا لیکن خدا امتی کو دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے، اس کا نام مشاہدہ ہے۔ ایک دیکھے دوسرا نہ دیکھے، اس کا نام غیبوبت ہے۔ امتی کی عبادت غیبوبت والی ہے، ارے نبی کی عبادت مشاہدے والی ہے۔ نبی یوں ہے جیسے نمازی کھڑا ہے، اور امتی یوں ہے جیسے روزے دار کھڑا ہے۔ ارے امتی ایسے ہے جیسے ایک آدمی نماز میں ہو تو نماز کی حالت تو مشاہدے کی ہوتی ہے، خدا کے دربار میں کھڑا ہے تو اگر مشاہدے والا بھول جائے اسے ڈانٹ پڑا کرتی ہے، اگر غیبوبت والا بھول جائے اسے ڈانٹ پڑا نہیں کرتی۔ تجھے شاید مثال سمجھنا ہے، میں آسان کر کے ایک مثال اور دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ تو نے بچے کو بازار بھیجا ہے، اس کو 100 روپیہ دیا کہ جاؤ بیٹا بازار میں جاؤ، 10 روپے کی ادرک لانا، 5 روپے کا دھنیا لانا، 5 روپے کی سبز مرچ لانا، 10 روپے کے ٹماٹر لانا۔ یہ کئی چیز آپ نے منگوائی ہے، آپ نے کہنا 10 کے تو ٹماٹر آتے ہی نہیں ہے۔ بھئی میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں، اب تو مہنگائی کا رخ بدل گیا نا، میں صرف مثال دینے لگا۔ آپ نے بچے کو بھیجا، 10 چیزیں لکھ کے دی ہے، وہ بچہ واپس آیا، اس کا تو نے شاپنگ بیگ کھولا، شاپر اور تھیلے میں دیکھا اس میں ادرک نہیں تھی، تو نے کہا بیٹا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں ابو جان میں بھول گیا۔ اسے کوئی بھی نہیں ڈانٹتا، اگر ڈانٹے گا تو ساتھ والے کہیں گے بھئی چھوٹا بچہ تھا، تو نے 10 دن میں کام لگائے تھے، اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کوئی نہیں ڈانٹنے دیتا۔ لیکن اگر تو نے بچے کو دکان پہ بھیجا اور 10 روپے دے کے بھیجا کہ جاؤ بیٹا تم ادرک لے کر آؤ، وہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا، تو نے پوچھا بیٹا ادرک لایا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں لایا۔ پوچھا کیوں نہیں لایا؟ کہتا میں بھول گیا ہوں۔ اب اسے ڈانٹ پڑے گی، ارے نالائق تیرے ذمہ ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا ہے۔ ارے روزے دار کو دیکھ، اس کے ذمہ کئی کام ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، دکان پہ جانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن نمازی کے ذمہ صرف ایک کام ہے، سارے کام کو چھوڑ کے صرف خدا سے بات کرنی ہے۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، نمازی کے ذمہ ایک کام ہے۔ اگر کئی کاموں والا ایک کام کو بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑا کرتی، ذمہ ایک کام ہو اور بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ نبی کا معاملہ نمازی کی طرح ہے، آدم علیہ السلام کے ذمہ ایک کام تھا، تو نے اس درخت کے قریب نہیں جانا باقی جو چاہے کرتا رہے۔ آدم علیہ السلام کے ذمہ ایک کام تھا تو خدا نے فرمایا تیرے ذمہ ایک کام لگایا، آدم تو وہ بھی بھول گیا ہے، تجھے بھولنا تو نہیں چاہیے تھا نا۔ اگر ذمہ ایک کام ہو بندہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، اور اگر ذمہ کئی کام ہو بندہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتے۔ امتی کا بھول جانا جیسے روزے دار بھولا ہے، اور نبی کا بھول جانا جیسے نمازی بھولا ہے۔ نمازی بھول جائے تو ڈانٹ ہے لیکن گناہ نہیں ہے، روزے دار بھول جائے تو گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا نبی گناہ نہیں کرتا، امتی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نبی معصوم ہے، ہم غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، میں بتا کیا رہا تھا، نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ چلیے میں ایک مثال اور دے کے بات کو سمیٹنے کے بعد ختم کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں ایک بات کہنے لگا، ہمارے عقیدے میں 2 قسم کے بندے آئے۔ ایک بندہ وہ تھا جو یہ بات کہنے لگا اگر تم یہاں سے یا رسول اللہ کہہ دو تو نبی مدینے میں سن لیتے ہیں، اگر نبی کے روزے پر جا کے یا رسول اللہ کہہ دو نبی تب بھی سنتے ہیں۔ اور ایک اور آ گیا، اس نے کہا نہیں اگر یہاں سے اللہم صلی اللہ محمدن کہہ دو تو تب بھی نہیں پہنچتا، نبی کے روزے پہ جا کے یا رسول اللہ کہتے نبی تب بھی نہیں سنتا۔ ایک وہ تھا جس نے یہاں سے بھی انکار کیا، نبی کے روزے پر بھی انکار کیا، یہ الہات والا ہے۔ اور ایک وہ تھا جس نے روزے پر بھی اقرار کیا اور یہاں سے بھی اقرار کیا، یہ بدعت والا ہے۔
تو جس نے نہیں مانا نبی کے روزے پہ جا کے بھی سوا کو نہیں مانا، اور جس نے مانا ہے اس نے لاوا سے بھی سوا کو مان لیا ہے، تو جس نے یہاں سے سوا کو مانا یہ بدعت والا ہے، جو نبی کے روزے پر جا کے بھی نہ مانے وہ الہات والا ہے، اور درمیانہ راستہ صراط مستقیم والا ہے۔ اگر لاوا سے پڑھا جائے تو پہنچا دیا جاتا ہے، نبی کے روزے پہ پڑھا جائے تو سنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاوا سے پڑھا جائے تو پھر پہنچا دیا جاتا ہے، بول بول پھر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اگر وہاں جا کے پڑھا جائے تو پھر سنا دیا جاتا ہے۔ جو یہاں سے بھی نہ مانے یہ وہاں سے بھی نہ مانے الہاد والا ہے، اور جو یہاں سے بھی مانے وہ بولنا وہ کون ہے، اور جو یہاں سے نہ مانے وہاں سے مانے وہ کون ہے، صراط مستقیم والا ہے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والا ہے۔ ہم نے کہا جب یہاں سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے اور وہاں پڑھے تو پھر پیش کیا جاتا ہے۔ توجہ، اس لیے تو ہم نے صیغے بدل دی ہے۔ جب تو لاوا سے پڑھے گا اللہم صلی علی محمد دل پڑھے گا، نبی کے روزے پر جائے گا تو پھر یا رسول اللہ پڑھے گا، یا اللہم صلی علی محمد کیوں ہے، اس لیے کہ تو نے بھیجا ہے، و یا رسول اللہ کیوں ہے، اس لیے کہ تو نے پیش کیا ہے۔ دیوبند کا موقف ہے نبی کی خدمت میں درود پڑھنا یہ پیغمبر کے لیے تحفہ ہے، اور تحفے اور ہدیے کا طریقہ ہے۔ تو لاوا میں رہتا ہے، تیرا بیٹا جدہ میں رہتا ہے، اگر وہ جدے میں رہنے والا بیٹا کمبل دینا چاہے، آنے والے کو کہتا ہے یہ کمبل میرے ابو جان کو دے دینا، یہ چادر میری امی جان کو دے دینا، وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اگر خود لاوا ہے تو پھر یوں نہیں کرتا، ابو جان کو کہتے ابو جی کمبل آپ کے لیے ہے، امی جان یہ چادر آپ کے لیے ہے۔ ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے بھیجا جاتا ہے اور قریب اگر پیش کیا جاتا ہے۔ جو بند والا بھی کہتا ہے یہ درود پیغمبر کے لیے ہدیہ ہے، جب لاوا سے کہے اللہم صلی علی محمد کہہ کے بھیج دیتا ہے، تو جب نبی کے روزے پہ جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو وہاں سے نہ مانے وہ کون، بولو الہاد والا، اور جو یہاں سے بھی مانے وہ کون، وہ مجرم نمبر 1 ہے، یہ مجرم نمبر 2 ہے، وہ مجرم پہلا ہے، یہ مجرم دوسرا ہے۔ تو نے چکوال میں پوری لڑائی لڑی ہے اور یہ نبی کے لیے یہاں سے سننے کا قائل ہے اور اس کو چھوڑ گیا جو وہاں سے بھی سننے کا قائل نہیں ہے۔ ہم دیوبند والے ہیں، ہم اسے بھی نہیں مانتے، ہم اسے بھی نہیں مانتے۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ آدھی لڑائی ہم نہیں لڑتے، آدھا تیتر بٹیر نہیں ہے، ہماری پوری علمی جنگ ہے۔ ہم ملحد کو بھی نہیں مانتے، مبتدع کو بھی نہیں مانتے، اہل سنت والجماعت جو ہوئے۔ میں یہ تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، فوجین کو کچھ نہ کو یہ تو مشرکین کے خلاف بیتو خلاف کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیتو خلاف کام کرتے ہیں، ساتھ اہل سنت کا بھی رگڑا لگا رہے ہیں۔ وہ گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بندہ کہتے ذاکر نائک بڑا اچھا ہے، میں نے کہا کیوں؟ وہ تقابل ادیان پہ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ساتھ اصل ادیان کو غرق بھی کرتا ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم کملے ہو، تم نے اس گفتگو کبھی سنا ہی نہیں ہے، یا سنا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ ذاکر نائک تقابل ادیان پہ بات کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ہمارے پیغمبر کی صداقت توجہ تمام آسمانی کتابوں پر ہے۔ قرآن کو دیکھ لو، زبور کو دیکھ لو، تورات کو دیکھ لو، انجیل کو دیکھ لو، صحیفوں کو دیکھ لو، اور اس کو اوتاد کو دیکھ لو، گرنتھ کو دیکھ لو۔ نہیں سمجھا؟ دجل سمجھ آیا کیا؟ کہتے ہیں حضور کی صداقت تمام آسمانی کتابوں میں، جہاں حضور کی صداقت پیش کی ہے وہ گرنتھ کو آسمانی کتاب بھی بنا دیا ہے نا۔ نہیں سمجھا؟ جہاں حضور کی صداقت پیش کی ہے وہاں وید کو آسمانی کتاب بھی کہہ دیا ہے نا۔ تو اس پہ خوش تھا، حضور کی صداقت بیان کرتا ہے، میں اس پہ ناراض تھا، اس نے گرنتھ کو آسمانی کتاب کیوں مانا ہے؟ ہم دیوبند والے دین کے پہرے دار ہیں، وہ پگڑی باندھ کر آئے تب بھی پہرا دیتے ہیں، 3 پوائنٹ سے آئے تب بھی پہرا دیتے ہیں۔ پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ چور کیسا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آج کا عنوان سمجھ آیا آپ کو؟ جی بولتے نہیں آ گیا نا؟ آ گیا جی۔ عنوان کیا تھا؟ صراط مستقیم۔ میں خلاصہ سمجھا دیتا ہوں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دین میں کمی کریں تو الہاد، دین میں اضافہ کریں تو بدعت، نہ اضافہ نہ کمی، اس کا نام بولتے جاؤ نا صراط مستقیم۔ کمی کا نام الہاد، یہ بڑا جرم، زیادتی کا نام بدعت، یہ چھوٹا جرم۔ ملحد مجرم نمبر 1 ہے، مبتدع مجرم نمبر 2 ہے۔ تو نے مبتدع مجرم نمبر 1 کو دیکھا اور مجرم نمبر 2 کو دیکھا اور مجرم نمبر 1 کو چھوڑ دیا۔ ہم نے مجرم نمبر 1 کی دم پہ ہاتھ رکھا ہے نا، پھر وہ چیخا ہے۔ نہیں سمجھا؟
اجی پوچھل تے پیر رکھیا اس نے چیخنا دے آیا نا میری پوچھل تے پیر آیا آپ چیخ کیا فرق پڑتا ہے محسوس نہ آپ کریں یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے ابھی اس لیے یہ جنگ تو چل رہی تھی 1957 سے مسئلہ چلا ہوا تھا فرق کیا تھا ہمارے کعبے نے لکھ دیا قوم کو سمجھا دیا بھئی مناسب نہیں ہے اس اعتدال میں تھے اور یہ ہمارے سر چڑھ رہا تھا ابھی 2-4 سال لگے ہیں سٹیج کو دفاع پر آ گیا کہ نہیں بولو نہ آ گیا کہ نہیں آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے تو اپنے سرگوتے کی فضا کا پتہ ہے نا چکوال کا تمہیں پتہ ہے دفاع پر آ گیا ایک وقت وہ تھا میں کبھی مثلا منڈی آتا نا مسئلہ حیات بیان کرتا پتہ کیا تھے ساڑھے شہر آ کے ساڑھے خلاف میں نے کہا نانکا پنڈ میرا ہے تو شہر تیرا ہے واہ جی واہ گجرات ساڑھے شہر آ کے ساڑھے خلاف میں نے کہا دادگا پنڈ میرا ہے تو شہر تیرا ہے ماننا بھائی ساڑھے شہر ایک دور وہ تھا جو مجھ پر پابندیاں تھی ہمارے شہر آ کر اب بحمداللہ تعالیٰ دن دہاڑے ابھی میں 21 کو پھر جاؤں گا گجرات میں جاؤں گا مسئلہ حیات بیان کروں گا اور دن دہاڑے کروں گا انشاءاللہ وہاں جائیں گے آپ اور ایسے اب غذائیاں ہو رہی ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کہا کارگزاری کا وقت نہیں ہے اللہ گواہ زمین ان کے پاؤں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے تم تھوڑی سی محنت کرو اللہ اور تنگ کر دے گا انشاءاللہ ہم نہ الہاد والے اور نہ ہی ہم بدعات ہم کون ہیں صراط مستقیم والے اللہ ہم سے سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا منگوانا جائز ہے ٹھیک ہے یا نہیں توجہ رکھنا بھائی دیکھو بیٹھو کا جواب تب دوں گا جب آپ بیٹھ کے آپ سنتے رہیں گے مجھے تو آپ سے زیادہ جلدی ہے توجہ رکھ لے ذرا ہم کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اچھی طرح مسئلہ سمجھ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت اچھی طرح سمجھے مجھے ایک بندہ جی کیسے میں نے کہا ہم کہتے ہیں پہلے میت کو غسل دو پھر میت کو کفن دو پھر میت پہ جنازہ پڑھو پھر میت کو دفن کرو پھر دعا مانگو یہ جنازے کے بعد ہے یا پہلے ہے بات ہے ہوں سمجھ آئی پہلا کہیں کن چکے ہوئے کہ چے ساڑھے خراب چلی گئی اس وکیل دی جیب کھولو گل سمجھ آئی جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز اب جائز کیا ہوتا ہے سنت اب گل سمجھ آئی پہلے میت کا غسل پھر میت کو کفن پھر میت کو جنازہ پھر میت کو دفن اب دعا جنازے کے بعد کا مطلب یہ ہے اس موقع پر نہیں جہاں برادری کہتی ہے اس موقع پر جہاں نبی چاہتے ہیں اس موقع پر جہاں ذرا بات سمجھنا میں تمہیں ایک دلیل سمجھانے لگا ہوں ایک عقلی دلیل ایک نقلی دلیل دونوں سمجھے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے رائبین کا اجتماع ہے جائیں گے نا بھی انشاءاللہ ہاں بات چلاؤ جانا ہے ہم نے انشاءاللہ ہماری جماعت ہے ہم پوری دنیا میں اس کو لے کر پھیلیں گے انشاءاللہ سمائن جماعت میں جاؤں نا تو وہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا مانگنا دعا پڑھنا سنت ہے بتاتے ہیں کہ نہیں اور ساتھ الفاظ بھی بتاتے ہیں بیت الخلاء سے نکلیں تو یہ دعا سنت الفاظ بھی بتاتے ہیں کھانا کھانے لگے تو یہ دعا سنت الفاظ بھی بتاتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں دفن کے بعد سنت الفاظ ہمارے ذمے جو کہتے ہیں دفن سے پہلے سنت الفاظ اس کے ذمے نہیں سمجھ آئے تو مشکل دلیل تو نہیں ہے نا بھئی اگر جنازے دفن کے بعد ہے تو ہم الفاظ دیں اگر دفن سے پہلے ہے تو وہ الفاظ دے یہ نہ کہ ادعو ربا کو مطلق نہ ہم آسان سی بات کہتے ہیں اگر سنت ہے دعا دفن سے پہلے تو پھر وہ الفاظ بتاؤ جو حضور نے مانگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دفن کے بعد سنت ہے تو ہم الفاظ بتاتے ہیں جو حضور نے پڑھے ہیں دفن کے بعد کے ہمارے ذمے دفن سے پہلے کے تیرے ذمے دوسری بات اب سمجھو ہم دفن سے قبل دعا کیوں نہیں مانگتے اور دفن کے بعد کیوں مانگتے ہیں دفن سے قبل دعا بے وفا والی دفن کے بعد دعا با وفا والی ہم بے وفا نہیں ہم با وفا ہیں تمہارا بیٹا جانے لگا ہے جدہ کینیڈا انگلینڈ کب جی 4 سال کے لیے باپ نے کہا اس کو بس پہ بٹھاؤ اسلام آباد سے جہاز پہ بیٹھ جائے گا دوسرا کہتا ہے نہیں پتہ نہیں دوبارہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا یوں نہ کرو 3 گاڑیاں لو اس بیٹے کے ساتھ بیٹھو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اور جب آگے شیشے والے دروازے آتے ہیں نا اے ایسا ایئرپورٹ سیکورٹی پولیس والے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں جا کر باپ کہتا ہے میرا پتر دل تے کرتا ہے میں تینوں جہاز دے وچ پا کے آواں پر یہ پولیس والے جان نہیں دین دے چل پھر خدا دے حوالے ہن دعا مانگ لے ایسے آگے نہیں اور جو یہاں سے کہہ دے خدا دے حوالے کہہ دے اس باپ کو تو بیٹے سے پیار ہی نہیں ہے نا اور جو یہاں سے ایئرپورٹ تک جائے اور وہاں جا کر کے میرا دل تو کرتا ہے جہاز پہ بٹھا کر آؤں لیکن آگے جا نہیں
سکتا خدا کے حوالے. دیوبند والے بھی کہتے ہیں ابا جی غسل میں دیا ہے دے سکتا تھا, کفن پہنایا ہے پہنا سکتا تھا, جنازہ پڑھا ہے پڑھ سکتا تھا, دفن کیا ہے کر سکتا تھا, دل تو کرتا میں آگے جاؤں نہیں جا سکتا. ہن خدا دے حوالے, ہن کرنا خدا دے حوالے. جہاں تک جا سکتا ہے جا تو با وفا ہے, اور نہیں جا سکتا ہے نہ جائے یہ بے وفا ہے. ہم وفا والی دعا کہتے ہیں تو بے وفا والی دعا مانگتے ہیں. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ مماتیوں کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ مماتیوں کے پیچھے جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو لوٹانا بھی آپ کے ذمہ ہے. تسی اگلیاں پوچھ دے, اگلیاں نہیں پچھلیاں دی گل کرو. یہ پوچھو یہ پڑھ بیٹھے او دا کی حکم ہے؟ یعنی اگلیاں تے پڑھن دا سوال ہی کوئی نہیں نا. اگوں نہیں پڑھ دے انشاءاللہ سما انشاءاللہ. حضرت تھانوی حضرت رئیس المناظر حجت اللہ فی اللہ مولانا قاری فرماتے تم کہتے ہو نہیں گمراہ ہیں وہ پریشان نہیں ہوتا, کوئی نماز نہیں ہوتا پریشان ہوگا, امامت سے پیچھے ہٹے گا تو پیٹ کا مسئلہ ہے اب اس کو تکلیف ہوگی. نماز کے مسئلے پر چیختے ہیں, ویسے گمراہ کہتے تو نہیں تکلیف ہوتی. تو جو پیچھے نمازیں پڑھی ہے نا اس کو لٹانا بھی تمہارے ذمہ ہے. میں ابھی رمضان مبارک میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا, باب وفا سے داخل ہو, مستورات کا حلقہ ختم ہو تو ایک بزرگ تشریف لائے, ویل چیئر پہ تھے. میں ان کو جانتا نہیں تھا, پہلی بار ملاقات تھی. سال لڑکا تھا بیٹھے تو میں باتیں کر رہا تھا, وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. تو ان کے بیٹے نے متوجہ کیا تو میں ملنے لگا تو بیٹے سے کہتے ہیں نہیں مولانا کو ایسے رہنا تھا. میں خیر متوجہ ہوا تو میں نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ مجھے کہتے ہیں میں مولوی جمیل رائیوینڈ کا امام بات کر رہا ہوں. مجھے بیٹے نے بتایا کہ مولانا الیاس گمان صاحب بیٹھے ہیں تو میں نے کہا پڑھا ان کا کام سنتے ہیں, مولانا کی زیارت نہیں کی, چلو بیٹھ کے زیارت بھی کرو اور ان کی باتیں بھی سنو. یہ میں تمہیں رائیوینڈ کے امام مولانا جمیل صاحب کی بات عرض کر رہا ہوں. مولانا بہت خوش ہوئے, پھر مجھے کارگزاری سنانے لگے. فرمایا قید آباد میں تمہارا ایک چک ہے, وہاں سے میرے پاس کچھ 26 لوگ آئے تھے. میں نے کہا جی, پھر پوری سنائی. کہتے ہیں 26 لوگ آئے تھے, انہوں نے پوچھا جی مماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ آنے والا تو مماتی تھا. میں نے عقیدہ اسے پوچھا, وضاحت نہیں کر سکا, پتہ چلا کہ مماتی ہے. ہم پوچھتے تھے عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتا جی دیوبند والا ہے. میں نے کہا جو منافقت نہ کر, تو اپنا عقیدہ دس, تیرا عقیدہ ہے کیڑا؟ مماتی پتہ کیا کہتا ہے, کون سا عقیدہ ہے؟ دیوبند والا. کون سا عقیدہ ہے؟ رائیوینڈ والا ہے. بھائی تو عقیدہ دس نا, عقیدہ ہے کیڑا؟ کہتا جب میں نے اسے پوچھا, کہتا ہے میں دیوبند والا ہوں. تو میں نے پوچھا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہتا ہے گجرانوالہ جامعہ صدیقیہ. میں نے کہا وہ تو مماتیوں کا مدرسہ ہے. کہتا ہے جی نہیں میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے, حضور ہم قبر میں زندہ ہیں. تو مولانا فرمانے کہ میں نے پوچھا جب تو کہتے ہیں حضور قبر میں زندہ ہیں تو یہ تیرے مختی تیرے اوپر اشکال کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اصل میں وہ آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہوں نا, وہ بتوں والی. تو حضرت فرمایا بتوں والی آیتیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمیں تو کوئی مماتی نہیں کہتا, تجھے کیوں کہتے ہیں؟ کیا سمجھے؟ کہتے ہیں پھر میں نے مولوی شیر محمد صاحب کو جامعہ شریف فون کیا, انہوں نے فتویٰ دیا. میں نے بتا دیا بھائی مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ رائیوینڈ کا فتویٰ ہے مولانا جمیل صاحب کا. کہتا ہے میں نے کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پھر مجھے بطور لطیفہ اور ظرافت کے فرمانے لگے, مجھے ان کے پھر خط آئے مولوی جمشید کو, حاجی عبدالوہاب, یہ مولانا مجھے سنا رہے تھے. خط آئے تو مجھے مولانا جمشید صاحب پوچھا یہ کیا؟ وہ تو تمہاری انٹرنیٹ پہ کیسٹ چڑھ گئی ہے. میں نے کہا جی میں نے تو اس لیے نہیں کہا تھا انٹرنیٹ پہ چڑھے, وہ چڑھ گئی ہے. پھر مجھے کہتے ہیں بھائی انٹرنیٹ والا کام تو ہمارا ٹیڑھا تھا لیکن اللہ نے اس کو سیدھا بنا دیا کہ اس میں کئی لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو گئے. پھر اس پر مجھے ایک لطیفہ سنایا. کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز رائیوینڈ پڑھائی اور میں نے سورہ زلزال پڑھی, پہلی آیت پہلی صورت میں, پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی. اور جب میں سلام پھیرا تو حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا جمشید آپس میں نا کچھ خسر پسر کر رہے تھے. تو مجھے مولوی جمشید صاحب کہتے ہیں اور مولوی جی میری حاجی عبدالوہاب کچھ کہہ رہا ہے. میں نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تم نے دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھی ہے اور پڑھی بھی چھوٹی ہے. تو میں نے کہا حاجی صاحب میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ زندگی میں سورہ زلزال دونوں رکعتوں میں پڑھنا ثابت ہے. کہتے ہیں مجھے حاجی صاحب کہہ رہے مولوی تمہاری ٹیڑھی بھی ٹیڑھی بھی ہوتی ہے, تمہاری ٹیڑھی بھی سیدھی ہوتی ہے. یہ مجھے واقعہ اس پہ سنایا کہ میں نے تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ ریکارڈوں کا رائیوینڈ یہ انٹرنیٹ پہ چڑھ جائے ہے تو ٹیڑھا کام, لیکن اللہ نے اس کو سیدھا کر دیا. کہتے ہیں حاجی صاحب فرماتے تو مولوی ہو تمہاری سیدھی بھی سیدھی ہو, تمہاری ٹیڑھی بھی سیدھی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے ہماری ٹیڑھی کو بھی سیدھا کر دیا. میرے بیٹے نے پھر مجھے کہا یہ دیکھو انٹرنیٹ پہ تمہارا فتویٰ چل رہا ہے. میں بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ دنیا کو بہت فائدہ ہو. تو بھائی سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز
بولو ان کے پیچھے نماز نہیں آتی. نماز تو آپ مان لیں گے نہیں ہوتی. اگلا مسئلہ سنو، ان کی تقریر سننا گناہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے کہا میں محقق نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں. مولانا سلطان جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 فرمایا یہ گمراہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی تقریر سننا ناجائز ہے اور ان سے تعلقات ناروا ہیں. 4 فتوے مولانا سلطان جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، تھوڑے مفتی ہیں فتوے ہم تو نقل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی اعتدال اور سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اعتدال کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے بعد میری آپ سے گزارش ہے، یہ باہر ہمارا اتحاد کا سٹال لگا ہوا ہے، آپ حضرات وہاں سے لٹریچر ضرور لیں، کیسٹیں ضرور لیں. خصوصاً ہمارا بھی بقرہ عید کے دن آئے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر موسم کے متعلقہ لٹریچر لائیں. بہت سستا سا پمفلٹ ہے، مہنگا نہیں ہے، آپ کو 10 روپے کا ہے، اور مفت تقسیم کرانا چاہیں تو آپ 7 روپے کا ان سے لے لیں، ہم نے آگے تقسیم کرنا ہے. یہ جو قربانی کے مسائل آ رہے ہیں نا، ہمارے پتہ دکھ کیوں ہوتا ہے کہ جب موسم گزر جاتا ہے نا، ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب چوتھے دن کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اہل حدیث کی تھی. میں نے کہا گزر گئی، اگلے سال پوچھنا مسئلہ گزر گئی نا، اگلے سال پوچھنا. ہمارے یہاں جب سانپ گزر جاتا ہے اس کی لکیر کو پیٹتے ہیں. ہم کہتے ہیں آنے سے پہلے تیاری کرو. اس میں سارے مسائل درج ہیں، قربانی کتنے دن ہے، اور یہ بکرا دمبا یہ دوندا ہونا چاہیے، اس کی عمر کا خیال کرنا چاہیے، اونٹ میں 10 حصے ہیں یا 7 حصے ہیں. ان سب مسائل کو تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا. چلے کہتے ہیں ہمارے ہاں کے مماتی کہتے ہیں آپ سپاہ صحابہ کے خلاف ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی جھوٹے پر کروڑ لعنت ہو. میں قطعاً سپاہ صحابہ کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی سپاہ صحابہ کے مخالف تقریریں کی ہیں. یہ پروپیگنڈا مماتیوں نے کیا ہے. میں کہتے ہوں ثبوت پیش کرو. ہمارا آج وہاں جلسہ تھا جو میں نے بتایا، اگر آپ کو یقین نہ ہے تو سی ڈی آپ کے پاس آ جائے گی. ہمارا آج کے استقبال کرنے والی سپاہ صحابہ تھے، پورا سپاہ صحابہ اور تاریخ خدا مال سنت، یہ دونوں میرے استقبال کے لیے نعرے مار رہے تھے، اور پرچموں کے ساتھ پورا 1.5 گھنٹے کا جلوس ہے. وہ ویڈیو آپ دیکھ لینا، پھر پتہ چلے گا مخالف ہے یا نہیں. بھئی ہمارا کوئی اختلاف نہیں اس بات سے، ان کی اپنی جماعت ہے، ہماری اپنی جماعت ہے. میں تو نموذج صحابہ پر کھل کر بات کرتا ہوں، اور دفاع صحابہ ہمارا ایمان ہے. یہ مماتیت نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ جی اختلاف ہے اختلاف ہے، اس لیے بعض اس پروپیگنڈے سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حدات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس مدد سے انوار القرآن و سنہ کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. خزانہ غیب سے ساری ضروریات پوری فرما. مفتی آصف اور مولانا اسد اور جتنے ان کے ساتھی ہیں، اے اللہ ان تمام رفقا کو شان شان اجر عظیم عطا فرما. جو حضرات تشریف لائے ہیں مولا کریم ان تمام کا نا قبول فرما. اس بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. نومبر میں ہونے والے اجتماع کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو شرور و فتن سے محفوظ فرما، امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد والی. دعا فرمانے میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو یہاں ہیں ان کو بھی، جو یہاں موجود نہیں ان کو بھی صحت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی